یہ پورا نظام ہمیں حرام کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں رشوت کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں چوری کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہم نہ کریں تو کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں؟ لیکن آپ اس بات کا تہیہ اگر کر لیں کہ خود کوشش کریں گے کہ ہم حلال رزق اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرام کی طرف ابھارنے والے لوگوں کے خلاف ایک زبردست قسم کی مزاحمت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ آج پوری دنیا میں یوم مئی کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تقریبات محض ایک رسم کے طور پر منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ حکومتیں جو خود مزدوروں کا حق کھا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی میڈیا میں ظاہر کرنے کے لیے کچھ بیانات دے دیتی ہیں اور کچھ علامتی قسم کے پروگرام کر کے یہ بتا دیتی ہیں کہ ہم نے مزدوروں کا حق ادا کر دیا اور یوم مئی منا لیا گیا۔ اور اسی طرح مختلف این جی اوز، مختلف انجمنیں مختلف نوعیت کی سرگرمیاں منعقد کر کے بات کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مزدوروں کے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اکثر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس ملک میں 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، اور محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ اور مختلف دفتروں میں کام کرنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ اور اس مہذب دنیا میں جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب مزدوروں کو اپنی مزدوری کا حق ملنا چاہیے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کو منیمم ویج ملے، کم سے کم اجرت ملے، ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو صحت کی سہولت انہیں ملے، ان کا حق یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے ادارے ہوتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کے، ای او بی آئی ہے، اس سب سے ان لوگوں کو رجسٹر کیا جائے۔ اس میں وہ مزدور بھی شامل ہوتے ہیں جو مختلف سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں، وہ مزدور بھی شامل ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ہوتے ہیں، کسی صنعت میں ہوتے ہیں، اور اصولاً وہ مزدور بھی شامل ہونے چاہیے کہ جو کہیں رجسٹر اس طرح تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ریڈی بان ہوتے ہیں، وہ رکشہ چلاتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں محنت مزدوری کا، اور یومیہ کی بنیاد پر اجرت وہ حاصل کرتے ہیں، ڈیلی ویجز۔ لیکن ایسے سارے مزدوروں کو جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ملازمت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جو یومیہ کی بنیاد پر کام کر رہا ہوتا ہے، دیہاڑی کا مزدور ہوتا ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے اور اس دن وہ کما نہ سکے تو اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ جبکہ کمانے والا ایک ہو اور کھانے والے بہت سارے ہوں، وہ کیا ہوگا کہ اس کی ایک تو بیماری کا علاج پراپر نہیں ہے، جو ہسپتال ہیں وہاں پر سرکار کے ہسپتالوں میں اس طرح لوگوں کو سہولتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، رش بہت ہوتا ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں کا وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر اس کی بیماری طویل ہو گئی تو وہ تو بالکل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر لوگ کیا کریں؟ تو یہ پورا نظام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہو جائیں، کچھ لوگ بالکل زندگی سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے لگیں، جو کہ ظاہر ایک حرام عمل ہے، یا پھر چوری کرنے لگیں، ڈاکے ڈالنے لگیں، اسٹریٹ کرمنل بن جائیں بچے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سہولت پہنچائی جائے، یہ پورا کا پورا نظام، اس میں منشیات کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں، تھانوں کی سرپرستی میں یہ ساری گندگیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں بچے جنہیں تعلیم نہیں ملتی، جنہیں صحت کی سہولتیں نہیں ملتی، جن کے والدین سے یہ روزگار چھینا جاتا ہے، پھر وہ منشیات کے عادی بن جاتے ہیں اور مختلف مافیاز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پورا نظام گندگی پھیلانے والا نظام بن گیا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نظام کے آگے ہم سر جھکا دیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، وہ چاہے ہم پر بجلی کے بم پھینکیں، وہ چاہے ہمیں گیس اور ایل پی جی
اس کے نرخوں میں دبا کر رکھیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، اور ہم کہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے. سارے مزدور یہ سمجھ لیں، سارے کسان یہ سمجھ لیں، یہ غلامی ہماری قسمت ہے، اور اس کو قسمت سمجھ کر جو مل جائے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں. اب مثلا رات ہماری حکومت نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا آتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کی کمی کر دی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں پچھلے دنوں $60 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے خود حکومت یہ بتاتی ہے کہ روپے کو استحکام ملا ہے. روز خبریں چھپتی ہیں اور حکومت کے لوگ آ کر کہتے ہیں دیکھیں معیشت بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی، اور جو کراچی میں اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ترقی کرنے لگی ہے، فلاں ریکارڈ ٹوٹ گیا، فلاں ریکارڈ ٹوٹ گیا. جب یہ سارے ریکارڈ آپ توڑ رہے ہیں تو اس کا اثر عام آدمی پہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تو بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی پچھلے چند مہینوں میں گیس کی قیمت میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 4 گنا یعنی 400% سے زائد اضافہ کیا ہے، اور جو اس کے میٹر رینٹ ہے وہ تو پتہ نہیں کتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، وہ تو فیصدوں میں بھی نہیں آ رہا. اور ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی، یعنی غریب لوگوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی پس رہے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس پورے نظام سے مراحت حاصل کر رہا ہے. اس لیے اس ساری صورتحال میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا بنیادی حق بھی اور اپنا بنیادی فرض بھی سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اگر کوئی بندگی فرض کی ہے تو وہ صرف اپنی ذات کی یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی اور غلامی ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے سوا دنیا میں کسی بھی فرد کے غلام نہیں ہیں، نہ کسی حکومت کے، نہ کسی فرد کے، نہ کسی قوم کے. ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی کو یہ پابند نہیں کر سکتے. ہاں، جو پابندی اللہ نے اور اس کے رسول نے لگائی ہے ہم اس کو قبول کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی واقعی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں. ویسے تو مجموعی یہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہوں گے، ان کے لیے بھی کچھ اخلاقیات کا نظام ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو تو خاص طور پر جو اتنی بڑی تعداد میں اس مملکت میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آپ کی سیرت کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو 63 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس زندگی کا مطالعہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اس منصب پر فائز کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوری کرتے تھے. یہ جو مزدور سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم کوئی معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ بہت پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو. جو مزدوری کرتا ہے اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کا ہم پیشہ ہے. وہ بھی مزدوری کرتے تھے، آپ بھی مزدوری کرتے تھے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کام کرنے میں تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو کمتر کبھی بھی مت سمجھیں. اور فرض یہ ہے کہ پھر ہم ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا مال حلال، حرام سے بچنے کی کوشش کریں. مجھے پتا ہے اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ پورا نظام ہمیں حرام کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں رشوت کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں چوری کی طرف دھکیلتا ہے. ہم نہ کریں تو کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں. لیکن آپ اس بات کا تہیہ اگر کر لیں کہ خود کوشش کریں گے کہ ہم حلال رزق اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرام کی طرف ابھارنے والے لوگوں کے خلاف
ایک زبردست قسم کی مزاحمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آج آپ کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اپنے مسائل کو بیان کریں، اس کے حل کے بارے میں کچھ تجاویز دیں، سوچیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی یوم مئی کا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ محنت کش لوگ، یہ کسان جنہیں بکھیر دیا گیا ہے، یہ تقسیم ہے، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پورا نظام ہے، جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ فوج کے ڈکٹیٹرز ہوں، چاہے وہ ظالم سیاستدان ہو جو سیاست کو ایک معتبر چیز کو جنہوں نے بدنام کر دیا ہے، چاہے یہ جاگیردار اور وڈیرے ہوں کہ جنہیں انگریز نے مسلمانوں اور مقامی لوگوں سے غداری کرنے کے نتیجے میں جاگیریں عطا کی تھیں اور ان کی اولادیں ان زمینوں کے اوپر قابض ہیں اور کسانوں کا حق مارتی ہیں۔ تو اس ملک کے نظام کو چلانے والے وہ لوگ جو غلط طریقے سے اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ تو متحد ہوتے ہیں، ان میں تو زبان کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ان میں تو علاقے کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، ایک آدمی فوج میں وہ چلا جاتا ہے، ایک آدمی بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ تم سیاست کرو۔ تو یہ سارے لوگ مل کر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ان کے ظاہر اختلافات ہیں وہ ظاہر ہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان میں اتحاد ہے، اور مزدور تقسیم ہے، کسان تقسیم ہے، عام عوام تقسیم ہے۔ ہم زندہ باد مردہ باد کرتے رہیں، ہمیں قوموں کے اندر یہ بانٹ دیتے ہیں، ہمیں فرقوں میں یہ بانٹ دیتے ہیں، مسلکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے کئی مسلکوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ یہ لوگ ہمیں تقسیم کرتے ہیں، خود متحد ہوتے ہیں۔ آج سے اس بات کا عزم کر لیں کہ اپنا فرض تو ہم ادا کریں گے، لیکن جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم متحد ہوں گے اور ان ظالموں کو تقسیم کر دیں گے۔